آج ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، قرآن والوں کو بھی چھوڑ دیا، جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے نفرت ہے۔ مولوی ایک گالی بنا کے رکھ دیا معاشرے میں۔ میرے محترم سامعین، کس معاشرے میں؟ مسلم معاشرے میں، اس ملک میں جس کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے، اور اسلام مولوی کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا بھائی۔ اسلام کا اگر چوکیدار ہے تو وہ مولوی ہے۔ مولوی سے نفرت بھی اسی لیے کہ یہ اسلام کا چوکیدار ہے۔ دیکھو نا جی، چور کو چوکیدار سے اسی لیے تو نفرت ہے کہ وہ مال کا، خزانے کا چوکیدار ہے، اور جب بھی وہ لوٹنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بریسٹ کرے گا۔ کیوں جی؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پھر ہی وہ خزانہ لوٹے گا۔ تو جو اسلام مخالف ہے سب سے پہلے مولوی کو نشانہ بنائے گا، سب سے پہلے مولوی پہ اعتراض کرے گا، کیونکہ براہ راست اسلام کو تو وہ گالی نہیں دے سکتا، براہ راست وہ خدا کو تو گالی نہیں دے سکتا۔ اس کو پتہ ہے یہ جیسے کیسے بھی ایمان والے ہیں چھوڑیں گے نہیں، تو براہ راست وہ گالی دے گا پہلے مولوی کو، حافظ قرآن کو، عالم دین کو، اس کو ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا ڈاکو جو ہے۔ تو اس خزانے تک پہنچنے کے لیے جو بیچ میں چوکیدار کھڑا ہے، پہلے اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرے گا۔ دیکھو بھی کوئی مسئلہ اگر غلط ہو تو آواز کون اٹھاتا ہے؟ بولو بولو، مولوی آواز اٹھاتا ہے، چودھری تو نہیں اٹھاتے ہیں جی۔ کوئی بھی اسلامی مسئلہ ہو، اسلام کے مخالف کوئی بل ہو، کون آواز اٹھاتا ہے؟ مولوی اٹھاتا ہے، اور تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی مسئلہ اسلام کے خلاف ہو، مولوی آواز اٹھاتا ہے پوری دنیا کا۔ تو یہ اسلام کا چوکیدار ہے، اور یہ مرزیت کا شیوہ ہے۔ مولوی کو بدنام کرو، لگاؤ الزام، اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں عزت ہے اس کو ختم کرو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی یہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ مولا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قصے کہانیوں میں پڑ گئے، رسومات میں پڑ گئے، خرافات میں پڑ گئے، زمانے کا کلچر، تہذیب، ان چیزوں میں کھو گئے، اور جو قرآن کا دستور تھا اسے بھول گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی جائے پناہ ہوگی پھر؟ تو آج وقت ہے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، تلاوت کر کے، اس کے احکامات پہ عمل کر کے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھا کر، حافظہ نہیں بنانا تو کم از کم ناظرے ضرور پڑھا دو، تاکہ کبھی ابا کی یاد آئے، بیٹا بیٹی خود قرآن پاک پڑھ کر اپنے مرحوم والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ چھوٹا بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے آیا، ابھی بسم اللہ استاد نے پڑھایا تو بسم اللہ کی بجائے وہ بسم اللہ پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو بدریہ وہی حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا معصوم سا بچہ اپنی توتلی زبان سے رحمان اور رحیم مجھے کہہ رہا ہے، تو اس کا باپ جو فوت ہو چکا ہے اگرچہ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں تھا، لیکن فرمایا اس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا تو میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو جس کا بچہ پورا قرآن پڑھ جائے گا بھائی، تو آپ اپنے بچوں کو کم از کم اچھے استاد سے ناظرہ قرآن تو ضرور پڑھا لیں، کیوں بھی اس کی نیت تو کرتے ہیں نا۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، دوتے پوتے کم از کم ناظر قرآن ضرور پڑھا لیں، اور اچھے طریقے سے پڑھائیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ناظر قرآن کے لیے کوئی محلے میں مائی ہوتی ہے جس کا اپنا قرآن ہی غلط ہوتا ہے، سارے محلے کا وہ غلط کر جاتی ہے، نسل در نسل غلط۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اس کے بھائی مخارج ہیں جی، ثا، سین، صاد، ان میں فرق ہے، ہا فرق ہے ان میں، قاف، کاف، اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو بھائی معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ زبر زیر کا فرق نہیں کریں گے تو بعض معنوں میں تو کفر تک لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے کسی اچھے استاد سے، اچھے قاری سے جو قرآن صحیح پڑھتا ہو، اپنے بچوں کا قرآن صحیح کروا لیں، ناظرے کم از کم ضرور پڑھا لیں۔ نیت کرتے ہیں نا جی سارے، اور اپنے لیے بھی نیت کر لیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 10 صورتیں ٹھیک کر لیں، الم تری کیف سے لے کر والناس تک 10 صورتیں کسی قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے ٹھیک کر لیں، ان کی دعوت کریں، بلائیں،
ہاں جی عید کا موقع ہے، کوئی کپڑے دیں، کوئی خدمت کریں، اور ساتھ ان کو کہیں جی میری ایک صورت ٹھیک کرا دیں، 2 صورتیں ٹھیک کرا دیں، 4 کرا دیں، تو 2-4 دن لگیں گے، آپ کی وہ صورتیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو کم از کم آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے، کریں گے نا جی صاحب؟ اور جن کا صحیح ہے وہ سنا لیں احتیاطاً کسی کو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے وراثت دی ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اگر میں نے آپ کو وہ ڈھیل دے دی، اجازت دے دی، تو یہ آدھے سو جائیں گے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ آئے ہی سونے کے لیے ہیں، ہیں جی، ان کو جتنا جگا رہے ہیں وہ اتنا ہی سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کولر چل رہا ہے تو آپ ذرا بیدار ہو کر بیٹھے، روحانی خوراک بھی تو دیں نا اپنی روح کو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم بطور میراث کے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے